الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، معجزہ اور اعجاز جو انبیاء علیہم السلام کی طرف سے شو کیا جاتا ہے، جسے دکھایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے انسانوں کے سامنے، تاکہ نبوت کا دعویٰ اور جو کیا جا رہا ہے اس کی صداقت کا یقین حاصل ہو سکے اور لوگ ایمان لائیں اور ایمان قبول کریں. اب آپ کی خدمت میں جو ہے ایک اعتراض یا شبہہ جو ہے وہ بیان ہوا تھا کہ معجزہ جو ہے وہ تو معمول کے مطابق جو نیچرل ورلڈ ہے، نیچرل یونیورس ہے، اور علتوں اور معلولوں کا جو سلسلہ ہے اسباب و مسببات کا، اس سے ہٹ کر ایک چیز کو دکھانا، یہ تو وہ سنت جو قانون الہی کی سنت ہے، قانون الہی میں جو سنت ہے اس سے ہٹ کر ایک چیز ہے. لہٰذا یہ ایک ایسے کہ انبیاء علیہم السلام قانون جو قدرت کا ہے، اس قانون قدرت سے ہٹ کر ایک علیحدہ الگ چیز کو پیش کریں. اور ہم تو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ مشرکین اور مخالفین جو تھے، جب رسول اللہ سے اعجاز کی درخواست بھی کرتے تھے اور طلب کرتے تھے معجزہ، تو وہاں یہ آیت کریمہ مثلا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو منع بھی فرماتے تھے. اور یہ آیت کریمہ دیکھیے سورہ مبارک انعام میں آیت ورس نمبر 37 جو ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جو بات وہ پیش کر رہے ہیں، جو حقائق کو بیان کر رہے ہیں دلیل کی بنیاد پر، عقلی دلائل کی بنیاد پر، تو وہ حکمت کی باتیں جو پیش کر رہے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معجزہ دکھانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہر نبی نے دکھایا. یہ بات جو ہے یہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے اور کیسے علم کلام کے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے عقلاء کے معاشرے میں کہ وہ جب انبیاء آئیں تو معاشرے میں انسانوں کے سامنے معجزے کو پیش کریں. آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو پروردگار کی طرف سے آیت اور نشانی اور معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا ان کے توسط سے؟ تو اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ معجزے کو ظاہر کرے اور معجزے کو نازل کرے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اور حقیقت کو ادراک نہیں کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہاں اس آیت کریمہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ دیگر آیتیں بھی ہیں اور دیگر مقامات بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، روایتیں بھی ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ اور بہت سارے گروہ پیغمبر گرامی اسلام سے مطالبہ کرتے تھے معجزہ دکھانے کا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت کوئی شخص یا کوئی گروہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے سے جیسا جی چاہے اس کا معجزے کا تقاضا کرے، اور یہ ضروری ہے، یہ ہرگز نہیں ہے. یہ بات
ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے مختلف شخصوں کے اور مختلف گروہوں کے مطالبے پر جب جیسے وہ چاہیں مطالبہ کریں ویسا ہی معجزہ اللہ کا نبی اور اللہ کا نمائندہ جو ہے وہ دکھائے۔ نہیں، ہم نے کہا کہ ضرورت اس کی نبوت کے دعوے کی صداقت کے لیے یہ ہے کہ معجزہ ضروری ہے، اعجاز کا دکھلانا ضروری ہے، معجزے کا ظاہر کرنا، پیش کرنا، لیکن یہ کہ لوگوں کے مطالبے کے مطابق جیسا وہ چاہیں، جب چاہیں، جیسا تقاضا کریں اس کو پورا کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ یہ چیز جو ہے یہ تقاضے اس طرح کے ہر وقت ہر گروہ سے ہر شخص سے یوں جب جس کا جیسے جی چاہے تقاضا کرے اس کو پورا نہیں کرتے تھے، اور یہی سمجھاتے تھے کہ نادانی نہ کریں، اور اس آیت میں بھی یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسالت کو ثابت کرنے کے لیے عقل یہ کہتی ہے کہ معجزہ ضروری ہے، اور نقلی دلائل بھی یا منقولہ جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ دلائل دلالت کرتے ہیں اس بات پر اور تائید کرتے ہیں اس کی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو شخص جو گروہ جیسا چاہے تقاضا کرے اس طرح کا معجزہ ہر وقت اللہ کے نبی کے لیے، نمائندہ الہی کے لیے پیش کرنا ضروری ہو، یہ تو لوگوں کی نادانی ہے۔ ہاں، لیکن جب معجزہ کوئی پیش کر دیا اور اس معجزے کو دیکھ کر یقین حاصل ہو گیا تو ضروری ہے کہ ایمان لائے، عقل کو بروئے کار لائے، غور کرے، تدبر کرے، سوچے، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور جب انسان حقیقت کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت فرماتا ہے، توفیق عنایت کرتا ہے کہ وہ حقیقتوں کو سمجھ سکے اور حقائق اس کے لیے روشن ہو سکیں۔ تو یہ عزیزان گرامی بات واضح ہوئی کہ یہ انبیاء کی طرف سے معجزہ دکھانا عقل بھی ضروری سمجھتی ہے، اور منقولہ دلائل اور نقلی دلائل بھی اس کی تائید کرتے ہیں، لہذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام نے تاریخ بتلاتی ہے، مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء نے معجزات کو بتلایا بھی اور ظاہر بھی کیا، کثرت سے جو انبیاء کی تاریخیں ہیں اور ان کو پڑھ کر اور روایتوں کو پڑھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ حقیقت انسان کے لیے واضح ہوتی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے یہ جو تھا ان کی ضد اور ہٹ دھرمی جو تھی کہ ہم جیسا معجزہ چاہیں نبی سے تقاضا کریں اور نبی دکھائے، تو یہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بحث کا ہم جب ابھی آغاز کریں گے عن قریب، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آخری نبی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی بحث کا آغاز ہوگا، اور اس بحث میں ہم وارد ہوں گے، تو عزیزان گرامی اس بحث میں انشاءاللہ ہم ہمارے نبی کے بہت سارے معجزات جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں، کئی سو معجزات، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ 1000 یا شاید کچھ جگہوں پر یہ بھی نقل ہوا ہوگا کہ بظاہر ہوا ہے، یہ نقل ہوا ہے کہ 1000 سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ تاریخی کتابوں میں اور روایات میں مختلف منابع اور ریسورسز کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ معجزات دکھائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو زندہ اور ابدی معجزہ ہے رسول اللہ کا وہ ہے قرآن کریم، اور یہ وحی الہی کہ جو حکمت کی باتوں کو اور ہدایت کی باتوں کو انسانوں کے لیے بیان کرتی ہے، اور تمام بشریت کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت عامہ ہے اور ہدایت خاصہ ہے، اور خاص ہدایت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں اور کوشش کریں اور اس سلسلے میں زحمت اٹھائیں اور حقائق کو سمجھنے کے لیے سعی و تلاش کریں۔ لیکن لوگوں کے بیجا ڈیمانڈ اور بیجا تقاضوں پر ہمیشہ انبیاء پر ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے دکھائیں، اور اس میں ختمی مرتبت کے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے، جو مخالفین تھے، وہ ان کے ذہن میں ایک سازش یہی تھی اور ایک پلاننگ ان کی یہی تھی کہ ہم ڈیمانڈ کرتے جائیں اور پھر جب نبی نہ دکھلائیں تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیں، اور اگر دکھا بھی دیں تو پھر کچھ اور نئے معجزات کا تقاضا کریں کہ ہم اس کو تو قبول نہیں کرتے بلکہ اور معجزات
دکھائیں، وہ اس قسم کے معجزات دکھائیں جو پہلے فلاں پیغمبر پر ان کے اوپر نازل ہوئے تھے یا انہوں نے جو دکھلائے تھے، اس جیسا ہی وہی معجزات دکھائیں گے جب ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ اس قسم کی سازشیں اور اس قسم کی خلاف ورزیاں اور نادانیوں کے کام اور ایمان نہ لانے کے بہانے جو تھے، اس کو بھی خداوند متعال سورہ انعام میں آیت 124 میں ورس 124 کے ایک حصے میں کہ وہ یہ اس طرح بہانہ کرتے تھے اور کہتے تھے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ یہ آیت پہلے بھی بظاہر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور اس میں یہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آیت معجزہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ویسا ہی معجزہ اور نشانی ہماری طرف نہ آئے، اس نبی کے توسط سے وہ دکھائی نہ جائے کہ جسے پہلے کے رسولوں نے اور پہلے کے انبیاء نے دکھایا تھا۔ وہی چیز جب تک ہم یہ نہیں دکھائیں گے اس وقت تک ہم ان کی نبوت کو قبول نہیں کریں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بہانہ تراشی تھی اور مختلف قسم کے بہانوں سے فرار کا راستہ اختیار کرنا تھا اور ایمان کے راستے سے منحرف ہو کر بہکنا تھا اور گمراہی میں جانا تھا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ اس قسم کی روش مشرکین عرب میں اور کفار عرب میں اور نبی کے دشمنوں میں ہم پاتے ہیں کہ یہ ضد اور ہٹ درمی ان میں دیکھی گئی ہے۔ اور اب ایک سوال جو ہے وہ اور یہاں پر یا شبہ اور اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے کہ فرض کریں اگر انبیاء علیہم السلام کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے، مانتے ہیں چلیے کہ انبیاء علیہم السلام نے الہی نمائندوں نے معجزات دکھلائے تاکہ ان کی نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ ثابت ہو سکے کہ ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ لیکن پھر ایک اعتراض اور اشکال جو ہے وہ یہاں پر یہ جو پیش ہوا ہے اور بیان ہوا ہے اور مختلف حوالوں سے اس کا ذکر ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ اگر معجزہ دکھانا فرض کیجیے ضروری بھی ہے، عقلی دلیل جو منقول دلائل ہیں، نقلی دلائل روایات اور آیات، ان سے فرض کریں ثابت بھی ہو جاتا ہے اس کا ضروری ہونا۔ چلیے تاریخ انبیاء سے ہم قبول بھی کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام نے معجزات دکھلائے، لیکن کیا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ معجزات دکھلانے سے یہ جب پتہ چلتا ہے کہ ان کا رابطہ اللہ سے ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے ان معجزات کے ذریعے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، ہمیشہ صادق تھے اور کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بھی گناہ نہیں کرتے تھے، اور عصمت کی خصوصیت اور عصمت کی طاقت ان کے اندر تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہستیاں معصوم تھی سب کی سب، یعنی معصوم تھے یہ اللہ کے نمائندے سارے۔ تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ معجزہ جہاں صداقت کو ثابت کر دیتا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ معجزہ جو ہے جب صداقت کو ثابت کرتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت عظیم ہستی ہے، یہ اللہ کی بہت خالص ہستی ہے، روئے زمین پر پسندیدہ ہستی ہے، پسندیدہ شخصیت ہے، محبوب خدا ہے، اللہ نے ان کو چنا اور ان سے رابطہ کیا ہے اور یہ رابطے میں ہیں، مربوط ہیں اللہ تعالیٰ سے اور میسیجز لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہم نے پہلے دلائل میں دیگر عقلی دلائل اور منقولہ نقلی دلائل کے ساتھ ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے عزیزان گرامی، دوسری دلائل کے ساتھ کہ عصمت کے جو دلائل ہیں، معجزہ عصمت کو ثابت ایک لحاظ سے کر بھی سکتا ہے، لیکن فی الحال اس سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نمائندے بھیجے اس کا ہدف کیا ہے کہ 100% ہم نے بیان کیا تھا، صرف اشارہ کرتا ہوں اور بات کو ہم ختم کریں، اختتام پر پہنچائیں کہ ان پر کمپلیٹلی ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے ہیومن بینگز میں، انسانوں میں، جب یہ سوسائٹی میں جائیں اور پریچنگ کریں، میسیجز آف اللہ المائٹی کو کنوے کریں، پہنچائیں، تو عزیزان گرامی کمپلیٹ ٹرسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے، مکمل اطمینان ان کے بارے میں اور اعتماد 100% حاصل ہو لوگوں کے لیے، یقین ہو، تب وہ ان کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، ان کی محبت بھی ان کے دلوں میں آئے گی، یہ نمونہ عمل بھی بن سکیں گے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو دلائل کے طور پر بیان ہو چکے۔ البتہ خود عصمت
پر فائز ہونا اگر عقلی اور نقلی اور منقولہ دلائل سے اگر ہم قبول کر لیتے ہیں کہ عصمت ضروری ہے تو عصمت خود بھی ایک دلیل بنتی ہے یا کم از کم تائید کرتی ہے ان دلیلوں کی کہ یہ الہی نمائندہ جو ہے وہ تمام جو ہے نقائص سے اور گناہوں سے اسے محفوظ ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، تب وہ مقصد ہدایت کہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائے تب ہی یہ مقصد حاصل ہو سکے گا، اور انسان جو ہے وہ کمال پر اسی وقت پہنچ سکے گا، معرفت الہی حاصل کر کے باکمال ہوگا۔ انسان کامل اسی وقت بن سکے گا عزیزان گرامی کہ جب یہ الہی نمائندے معجزات سے نبوت کو ثابت بھی کریں اور معصوم بھی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ چند اعتراضات یا شبہات جو بیان ہوئے اور ذکر ہوئے ہیں ان کو ہم نے پیش کر کے اہم باتوں کو آپ حضرات کے سامنے، سامعین کرام کے سامنے پیش کر دیا ہے عزیزان گرامی۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا